27 اور 28 جمادی الثانی یعنی آخری جمعرات اور جمعۃ المبارک کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے جس کا ہمیں پورا سال انتظار رہتا ہے، کیونکہ جمادی الثانی کا مہینہ اب ختم ہو جائے گا، رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ یہ جو آخری جمعرات اور جمعہ کا دن ہوتا ہے نا 27 اور 28 میں، جب یہ آ جاتا ہے تو پھر دو چیزیں پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جو شخص بھی چاہتا ہے کہ اس کی قسمت بدل جائے، اس کا مقدر سنور جائے، اس کی زندگی کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں اور وہ گھر بیٹھے بٹھائے مالا مال ہو جائے، یعنی دیکھیں اب پہلے تو وہ بندہ خود رزق کی تلاش میں نکلتا تھا، اب وہ چاہتا ہے کہ رزق اس کی تلاش میں آئے، تو پھر وہ بندہ انا اعطینا کل کوثر اور لا الہ الا اللہ کا یہ مختصر سا عمل ہے، صرف 2 دن پڑھ کے دیکھے، جمعرات کو بھی پڑھ لے، جمعۃ المبارک کے دن بھی پڑھ لے۔ اگر 2 دن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے تو صرف 1 دن پڑھنا بھی اس کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو مقدر کو سنوار دیتا ہے، جو قسمت کے بند تالے کھول دیتا ہے۔ اب اس عمل کی ترتیب ذرا سمجھیے گا، انتہائی مجرب عمل ہے۔ دیکھیں یہ ان دنوں کا سب سے طاقتور، سب سے خاص عمل ہے۔ اکثر لوگ آپ کو یہ عمل بتاتے ہوں گے، لیکن جو طریقہ، جو ترتیب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس طرح شاید آپ نے اپنی زندگی میں ابھی تک یہ عمل نہ کیا ہو، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی اللہ کے خزانے سے محروم نہیں رہتا، اس کو اللہ کے خزانے سے بے حساب عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے کس ٹائم کرنا ہے، اس کی مکمل تفصیلات، مکمل طریقہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں۔ آپ کا کام ہے توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا، کیونکہ اس طرح کے اعمال جو ہیں بہت کم بتائے جاتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کے مخصوص دنوں کے عمل کرتے ہیں نا، ان کو 100% کامیابی ملتی ہے۔ دیکھیں اسی طرح رجب کا چاند دیکھنے کی رات کا جو عمل ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، پہلے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ پورا سال ان کے گھروں میں خوشحالی رہے، ان کی قسمت کا ستارہ ہمیشہ چمکتا رہے، ان کے سارے غم دور کر دیے جائیں اور ان کے گھر میں خوشیاں خوشیاں داخل ہو جائیں، تو وہ عمل بھی ضرور کریں۔ یہ عمل تو رزق کے لیے خاص ہے، وہ عمل ان کے گھر میں ہمیشہ خوشیاں لانے کے لیے، غموں کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ 2 عمل اگر آپ کر لیتے ہیں نا، اس کا جو لنک ہے میں کوشش کروں گا آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں، تو آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، اور اس عمل کو تو ضرور کر لیں، کیونکہ یہ آخری موقع ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو جانا ہے، چاہے جمعرات کی شام سے یا جمعرات کی فجر سے، آپ نے ایک ٹائم مقرر کر لینا ہے۔ اگر تو یہ عمل 2 دن آپ کرنا چاہ رہے ہیں، 2 دن کر لیں، میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ عمل اصل تو 2 دن کا ہے۔ اگر کسی نے جمعرات کے دن نہیں کیا تو وہ جمعہ کے دن ہر حال میں اس کو 1 مرتبہ ضرور کر لیں۔ تو 2 دن اگر کر لیں گے تو سمجھ لیں آپ کی 3 نسلوں تک اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق کی فراوانی کی عطا فرمائے گا۔ دیکھیں رزق کو اضافہ کر دینا، رزق کو بڑھانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے وہ رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو کلمات آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کے پڑھنے والے کے رزق میں اللہ تعالیٰ بے حساب اضافہ فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں فراوانی آ جائے اور آپ کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے، تو آپ نے سب سے پہلے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ وہ کلمات کیا ہیں کہ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اسم مبارک پڑھنا ہے، اور میں اس کی ترتیب جو ہے یہ بڑی خاص ہے، بڑی اہم ہے جو آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح کا عمل شاید آپ نے اپنی زندگی میں پہلے نہ کیا ہو، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو سوچ سمجھ کر 1 مرتبہ ضرور کر لیجئے گا، تاکہ آپ بھی اس عمل کے کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اس کی برکتوں کو مکمل طور پر آپ سمیٹ سکیں اور حاصل کر سکیں۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھا، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کی تعداد صرف اور صرف 3 مرتبہ ہے۔ تو درود پاک کی یہ برکت ہے کہ حضور فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے نا، قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا، اور یہ بہترین اعمال میں سے ایک عمل ہوتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کے اقوال اس کے بارے میں موجود ہیں کہ درود پاک کی اہمیت اور اس کی تاثیر کیا ہے۔
اگر عملی طور پر اجاگر کیا جائے نا تو اس کی فضیلت بیان کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہو جائے پر درود پاک کی برکتیں اور فضیلتیں وہ بیان نہیں کر سکتا، اس قدر یہ عظمت والی عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پڑھتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے جیسے میں نے عرض کیا کہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، وہ بھی عرض کر دیا کہ کون سا پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے آپ نے بہت زیادہ مانگنا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کا نام لینا ہے، اس کی ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ رزق، دولت، عزت، محبت سب کچھ ملے گا۔ خوش نصیب لوگ ہی اس عمل کو کریں گے، کیونکہ جنوں کے ابھی مقدر نہیں سنورنے والا، قسمت کے دروازے نہیں کھلنے والے، وہ اس عمل کے قریب بھی نہیں آتے۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اتنی جلدی ٹھنڈا پانی آگ کو نہیں بجھاتا جتنی جلدی بندے کا پڑا ہوا درود اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ یہ بہقی شریف کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام پر سلام بھیجنا اللہ کی رضا کے لیے یہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جانیں قربان کرنے سے افضل ہے۔ اس لیے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا قول اس کے بارے میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت حذیفہ، انہوں نے بھی آقا علیہ السلام سے مختلف روایات کی ہیں، اور پھر درود پاک کے بڑے بڑے واقعات جو ہیں وہ انسان کی زندگی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں نے اس سے انعامات حاصل کیے ہیں، اور اس قدر انعامات کہ ان کے گھروں میں انعامات کی بارشیں ہوتی تھی۔ اب آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک پڑھنا ہے نا، جو اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، وہ ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ اس کی جانب بھی آتا ہوں، پہلے آپ نے اس کی ترتیب سمجھنی ہے جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اس عمل کو خوش نصیب لوگوں کا کام ہے، وہ کر سکیں گے۔ باقی جو لوگ آئیں گے، کچھ چلے جائیں گے، کوئی ادھر ادھر آئیں گے، کچھ کس طرح لیکن عمل نہیں کر پائیں گے، یا کسی تک یہ پہنچے گا ہی نہیں۔ جن لوگوں تک یہ عمل پہنچ جائے وہ ضرور کر لیں، اور میں کہتا ہوں آگے دوست احباب کو بھی یہ ضرور بتائیں تاکہ ہر بھائی بہن کا بھلا ہو جائے۔ تو اس لیے آپ کے گھر میں اگر 5 افراد ہے، 10 ہے، کوشش کریں جو کر سکتے ہیں سب کو کہیں کہ بھئی یہ مختصر سا عمل ہے، اس کو کر لیں تاکہ ہر ایک کا مقدر سنورے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی، اللہ پاک تمہاری دعائیں قبول فرما لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی صفت مبارکہ پڑھنی ہے وہ بڑی شان اور بڑی عظمت والی ہے، اس کو ذرا سن لیجئے گا۔ اس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جو بندوں کو بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اور اس اسم مبارک کا نام ہے یا وہاب، یا وہاب، اے بہت زیادہ دینے والے۔ یہ لفظ ہبہ سے بنا ہے جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا۔ اس لیے میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ ایسی عطا کہ جس میں کوئی غرض نہ ہو، جو چاہے عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت کو نشاور کر دیں۔ بلکہ یہاں بھی ایسا بھی ممکن ہو جاتا ہے کہ لوگ اس بندے کا دروازہ کھٹکھٹا کے بھی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ سارا منظر دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سارے انعامات حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر جلدی کریں، وقت نہ ضائع کریں۔ گزرا وقت دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آتا، اس لیے یہ سال چلا جائے گا، پھر اگلا سال کیا پتہ کتنی زندگی ہے۔ اس لیے اپنے لیے نہ صحیح، اپنے گھر والوں کے لیے اس عمل کو ایک بار کر لیں، کیونکہ اس طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو بھی وہاب کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہاب سے وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے، بغیر غرض کے عطا کرتی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے کے ساتھ پکارنا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اپنا نصیب دیکھنا چاہتے ہو، مقدر کو بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر جلدی کریں، کیونکہ یہ اسم پاک انتہائی جمالی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دے گا، جو چیز وہ مانگے گا اس کو مل جائے گی۔ خاص کر اس کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، رزق کی فراوانی کے ساتھ ہے۔ جو شخص غربت اور تنگ دستی سے دوچار ہے اور جس کا خرچہ زیادہ ہو، آمدن کم ہو، اس کو چاہیے کہ اس کو پڑھے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر والے بھی یہیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ حالات بدلتے جائیں گے، ذرائع آمدن میں یکدم
اضافے کے اثار پیدا ہو جائیں گے اور تھوڑے ہی عرصے میں اللہ پاک انہیں غنی کر دے گا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اضافہ مال و دولت کا یہ مؤثر ترین عمل ہے۔ تو اب پڑھنے والے کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ 100 بار پڑھتے ہوئے 1 منٹ یا 2 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ جو لوگ روٹین وائز اعمال پڑھنے والے ہیں، وظائف کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، ان کا فقط اتنا سا ٹائم لگتا ہے جتنا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو یہ سارے انعامات ملیں جو انعامات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا کر الٹے راستوں پر چلائے۔ یہ ہر وقت اس کا ایک طریقہ کار ہے، وہ بندوں پہ وار کرتا رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے کہ میں اس عمل کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اس کو کر رہا ہوں۔ تو جب آپ یہ نیت کے ساتھ کریں گے نا، اس ارادے کے ساتھ کریں گے، تو دیکھیں جب بندہ، اللہ کی رضا کیا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر رہا ہوں۔ یار جب رب بندے سے راضی ہو جاتا ہے نا، تو پھر سارے انعامات خود بخود ہی ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے، جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی وہ بندہ خوش نصیب ہے، جس کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی وہ پھر ایسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے جیسے لوگ کھا رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ جب بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو پھر سب کچھ ہی مل جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ مالی مدد فرمائے گا کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بھی صورت پیدا نہیں ہو رہی اور ہمیشہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ دولت مند رہیں، اور جو شخص زندگی میں کبھی کبھار مال کی کمی نہ ہو مجھے، یعنی ہمیشہ دولت میرے گھر میں رہے یا ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ کا رزق ملتا رہے، تو اس کو چاہیے کہ اس کو پڑھے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، جب چاہیں آپ اس کو پڑھیں اور 2 دن پڑھ کے دیکھیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے دعا ہر حال میں کرنی۔ بہت سارے لوگ کرتے کیا ہیں، عمل کر لیں بیٹھ جاتے ہیں لیکن بعد میں دعا نہیں کرتے، تو اس طرح پھر عمل کی اس برکت سے وہ محروم رہ جاتے ہیں جو حقیقت میں ان کو ملنے والی ہے۔ دیکھیے، رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، رزق کے دروازے کھل جائیں، رزق کی بند پریشانیاں تکلیفوں سے نجات مل جائے، مفلسی ختم ہو جائے، ہر قسم کے فتح اور نصرت کے راستے کھل جائیں، تو کشادگی کا رزق کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے آپ نے لوگ تو یقین جانے اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھتے ہیں، کیونکہ اس سے گھر میں ہمیشہ کی خیر و برکت رہتی ہے اور کبھی گھر میں کمی نہیں آتی۔ تو اس لیے آپ اس کو جب پڑھیں گے تو مفلسی اور غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آمدن اس کے اخراجات قلیل ہیں، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے، تو وہ بندہ رکے ہوئے کام، رکی ہوئی دکان، اس طرح کے جتنے معاملات ہیں نا جو بار بار اس طرح کی مشکلات میں پھنس جاتے ہیں، انشاءاللہ وہ تمام مشکلات سے نکل جائیں گے۔ تو اگر کسی کی ملازمت چھٹ گئی ہے، معطل ہو گیا ہے، دوبارہ بحالی چاہتا ہے، وہ بھی اس نیت کے ساتھ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا۔ اگر کسی کے پاس پہلے ہی ملازمت نہیں ہے یا کوئی مقروض شخص ہے، وہ بھی قرضے کے نجات کی نیت سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو نجات بھی عطا فرما دے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے نا، جو بندہ جتنی سنجیدگی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قدر ہی اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں، قرآن کریم کا یہ اسلوب ہے کہ اس کو جس نیت کے ساتھ بندہ پڑھتا ہے نا، یہ اسی طرح کی اس بندے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اگر کسی نے جس ارادے کے ساتھ پڑھا ہے، جس چاہت کے ساتھ پڑھا ہے، جس محبت کے ساتھ پڑھا ہے، اس کے ساتھ دیکھیں یہ عمل جو ہے نا، یہ ہر قسم کی بیماریوں و عداوتوں سے بندے کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کی برکت یہ وسیلہ بن جاتا ہے۔ جیسے شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن جب بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی کھاتا ہے، تو وہ وسیلہ بن جاتا ہے۔ شفا من جانب اللہ ہی ہے، لیکن یہ وسیلے ہوتے ہیں، یہ عمل اللہ کے قریب کرتے ہیں، اس لیے رشتوں میں اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ اب قرآن کریم کی یہ مختصر سی چھوٹی سی صورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو یہ بالکل مختصر سی صورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ تو اس صورت کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس سورہ مبارکہ کو نہ پڑھیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ کوئی عام صورت نہیں ہے،
یہ دیکھیں اعمال صالحہ کے وسیلے سے جب دعا مانگی جاتی ہے نا، اللہ پاک اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے فقط اتنا اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ مالک میں نے یہ تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے، تو اس عمل کی برکت سے میری فلاں مشکل اس کو حل کر دے۔ بس یہ کلمات آپ یاد کر لیں۔ اور جمعہ کے دن ہماری خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں نا، صرف اور صرف وہ 5 مرتبہ پنج تن پاک کی نسبت سے درود پاک پڑھیں، کومنٹ میں نام لکھیں، اس درود کا ثواب میرے ملک کر دیں، انشاءاللہ تعالی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، اور ہماری چاند رات میں خصوصی دعا ہوگی، اور اس دعا میں ضرور شامل ہوں، کسی اور میں ہو سکیں یا نہ ہو سکیں۔ تو ویڈیو میں نے جیسے آپ کو کہا اس طرح میں آپ کو انشاءاللہ لگا دوں گا، اس کو دیکھیں اور اس عمل کو کرنے کی کوشش کریے گا۔ اور باقی یہ عمل جو آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ تو ہر حال میں بالکل مختصر سا عمل ہے۔ دیکھیں روٹین کی اعمال اگر کوئی بندہ کرنے کا عادی بن جاتا ہے، دیکھیں پھر بار بار چینل نہ بدلیں، اس چینل سے کریں عمل، اور آپ کو انشاءاللہ 1-2 ہفتوں میں پتہ چل جائے گا کہ واقعی میرے حالات پہلے کے نسبت بدلنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن آپ روٹین بنا لیں کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے نہ 50 مرتبہ کم از کم اپنے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو آپ یقین جانیں اس کے ساتھ یہ میرے بتایا ہوا عمل شروع کر لیں، آج کر لیں، اور چاند رات کا عمل کر لیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ واقعی کس قدر انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ اور اب یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، جو سورت آپ کو پڑھنے کے لیے کہا ہے، اس کے بعد پھر کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ کلمہ طیبہ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، اور یہ میں ساری چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ اس کو ضرور توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ دیکھیں تین چیزوں کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید میں نماز کو زکوٰۃ کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ان دونوں کے درمیان حسن ترتیب یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جبکہ زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ان دونوں کی رعایت کرنا واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دوسرا واقعی مصلاۃ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ جس نے نماز پڑھی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو اس کا مطلب اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ تو ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب عمل کریں نا تو کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کریں، چاہے 5 روپے کا نوٹ، 5 روپے ہی کیوں نہیں، 5 روپے کی ٹافیاں ہی کیوں نہیں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتے۔ بس اتنا سا کام کر، اس سے ہوتا کیا ہے، جو ہمارے اعمال کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے نا، اللہ پھر اس کی برکت اس کو دور فرما دیتا۔ اب آپ نے یہ سورہ مبارکہ صرف 21 بار پڑھنی ہے، کوئی زیادہ تعداد تو نہیں ہے نا، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کس قدر جو ہے اس کی عظمت اور فضیلت ہے، اور کس قدر اللہ تعالیٰ۔ اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو فضیلت آپ کو اگلی کلمہ طیبہ بتانے لگا ہوں کہ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیں اور پھر عمل سمجھ لیں کہ آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ تو جیسے جیسے اس عمل کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ کی رحمتیں برستی جائیں گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے نا بڑے بڑے لوگوں نے انعامات حاصل کیے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے۔ اب میں ان واقعات کی طرف نہیں جانا چاہتا ورنہ وقت بہت لگے گا، صرف آپ کو اختصار کے ساتھ آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر جو نازل فرمایا ہے اس امت کی بھلائی کے لیے، تو کتنے وہ خود یہ صورت جو میں آپ کو بھی عرض کیا، آپ یقین مانیں یہ وہ عمل ہے جس سے لوگوں کی دنوں میں حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ کسی بھی بہن بھائی کی حاجت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم نے اکثر مصیبت اور پریشانیاں آتی ہیں، دنیا کا کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی مشکل کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دنیا مصیبتوں پریشانیوں غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض خواتین اپنے خامند کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے کی وجہ سے غم میں ہیں، بعض اولاد نہ ہونے کے غم میں ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے غم و الم اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرے تو پھر آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے، اس سے مستفیض ہو جائیں۔ اب آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جب آخری بار پڑھیں گے تو پھر آپ پڑھیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لا الہ الا اللہ کا یہ جو ورد ہے نا، یہ عام ورد نہیں ہے، یہ ذکر اس کو جلی بھی کہتے ہیں، خفی بھی، کچھ جلی کرتے ہیں، کچھ خفی، کچھ بلند آواز سے کرتے ہیں، کچھ آہستہ آواز سے کرتے ہیں۔ یہ آپ کو جیسے صحیح لگے آپ نے ویسے کر لینا ہے۔
اور اس کی عظمت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے آپ نے صدق کے دل کے ساتھ پڑھنا، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ تو اب آپ نے اس کو پڑھنا اسی ترتیب کے ساتھ ہے کہ آپ کی استغفار کی دعا بھی شامل ہو جائے اور آپ کا یہ ذکر بھی شامل ہو جائے۔ تو آپ نے اس ذکر سے پہلے جو دعا ہے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ جو ذکر آپ کو بتایا نا، اس کو ایسے پڑھتے جانا۔ آخری بار جب پڑھیں گے تو محمد رسول اللہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ جنت کی کنجی ہے۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا مرتے وقت۔ دوزخ سے نجات کے لیے یہ بہترین ہے۔ جس نے صدق کے دل سے کہا لا الہ، دوزخ کی آگ اللہ پاک اس پر حرام کر دیتا ہے۔ اور عمل کا پلڑا بھی بھاری ہوگا، عمل کے پلڑے کو بھاری کرنا اور دلوں کو سکون دیتا ہے یہ کلمہ، تو ایمان کو تازہ کرتا ہے، اللہ تک رسائی ہے۔ یہ چیز جو ہے نا، یہ اللہ تک رسائی ہے، اللہ تک اس بندے کی رسائی ہو جاتی ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں، اور کوئی عمل اس کے برابر نہیں ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپ نے اس سے پہلے 100 مرتبہ جو ہے وہ استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو کلمہ میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، اس کلمہ کو پڑھنا ہے۔ سمجھ لیں کہ عمل آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب دیکھیں کتنا آسان عمل ہے۔ اب اس کلمے کو کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اس کے پڑھنے کا تو جو ہے نا، صوفیاء نے اس کے بڑے بڑے طریقے بتائے ہیں۔ الا اللہ یہ بھی ذکر ہے، اور جس کے ساتھ محمد رسول اللہ یہ بھی ذکر ہے۔ اور اس کے بہت زیادہ لوگوں نے نا عمل کے، یہ ہے تو ایک کلمہ لیکن اس کے مختلف اذکار کروائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے جو کرنا ہے آج ان دنوں کی نسبت سے، ہم نے صرف اور صرف اس کو درود پاک پڑھنے کے بعد بالکل مختصر سی تعداد ہے جس کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اور یہ جو ہے نا، یہ یعنی کہ بہترین صدقہ بھی ہے، قبر میں باعث نجات بھی ہے، وزن میں سب پر باری بھی ہے، روز قیامت شفاعت، اور بہت ساری انعامات ہیں اس کے ساتھ۔ آپ نے صرف اور صرف اس کو 10 بار پڑھنا ہے اور اللہ کے حضور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہر دعا اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرما لے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔